الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ جہاں پر گزشتہ کل ہماری گفتگو رکی تھی وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم بیان کر رہے تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے اندر جب دعوت اسلام اور اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے تو انہوں نے جو اوباش نوجوان تھے انہوں نے ان کا پیچھا کیا، اور رسول کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر ایک باغ کے اندر پناہ لی۔ وہاں پر دیوار کے ساتھ بیٹھے، ایک کھجور اس کا ایک انگوروں کے درخت کے سائے میں بیٹھ کے ان کے ساتھ جو ان کا آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھا، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کر رہا تھا، پتھروں کو روک رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ایڑیاں مبارک بھی وہاں پر وہ زخمی ہوئیں، اور ان کی جوتیاں جو ہیں وہ بالکل خون سے تر ہو گئی۔ ناظرین کرام، اس دوران ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ابنائے ربیعہ جب اس منظر کو دیکھ رہے تھے تو ان کے ایک غلام تھا جو عیسائی تھا، جس کا نام تھا عداس۔ وہ عداس کو کہتے ہیں رسول کریم کی وہ بے چارگی کو دیکھ کے، ان کی جو ہے وہ ان کی جو ظاہری شکل اور صورت کو دیکھ کے کہ ان کے اوپر کتنا ظلم یہ اہل طائف نے کتنا ظلم کیا اور کتنی ان کی جو ہے وہ استہزاء کیے، تو ان کے دل میں کچھ ایسی نرم گوشہ پیدا ہوا قرابت داری کی وجہ سے۔ تو انہوں نے اپنے اس غلام کو بولا کہ جا کر یہ انگور کا گچھا توڑ کے اس شخص کو پیش کرو۔ وہ عداس جو ہے وہ ایک کھجور کا جو گچھا لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، ان کو پیش کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کھجور کا گچھا اس سے لیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ بسم اللہ، اور بسم اللہ کر کے اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ بسم اللہ کا لفظ عداس سنتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے کہ یہ جو آپ نے کلمہ جو ادا کیا ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ طائف میں غیر معروف ہے، اس کو لوگ ادا نہیں کرتے۔ تو رسول کریم نے عداس سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے اور تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ تو عداس ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتا ہے کہ میں عیسائی مذہب کا پیروکار ہوں، اور میں نینوا کے علاقے کا رہنے والا ہوں۔ تو سرور کونین نے ان کو عداس کو کہا کہ اچھا، آپ اس کا مطلب ہے کہ یونس بن متا کے علاقے کے باشندے ہو۔ تو جب سرور کونین نے اس کو یہ بات بتائی تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یونس بن متا کو آپ کیسے جانتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے ان کے بارے میں؟ تو سرور کونین عداس کو کہتے ہیں کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے، اور میں بھی اللہ کی طرف سے مبعوث کیا ہوا نبی ہوں، لہٰذا وہ یونس بن متا جو تھے وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھائی ہیں۔ تو میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی ہے، تو لہٰذا اس قرابت داری کی وجہ سے میں بھی ان کا بھائی ہوں۔ جب یہ بات عداس نے سنی تو اس کے دل پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پہ بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، ان کے پاؤں پہ بوسہ دیا۔ جب یہ منظر ابنائے ربیعہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اس شخص نے ہمارے اس غلام کو بھی اپنی طرف مائل کر لیا اور اس کو بھی اپنے دین پر لے گئی۔ جب عداس جاتا ہے واپس ابنائے ربیعہ کے پاس تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کیا باتیں کر رہے تھے، کیا تمہارے بات درمیان گفتگو ہو رہی تھی؟ تو عداس کو ان کو کہتا ہے اپنے جو مالک تھے، اپنے جو جن کے پاس وہ غلام تھا، وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یعنی سرور کونین، ان سے اچھا شخص اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس لیے میں آپ کو اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ مجھے جو انہوں نے خبر دی ہے وہ خبر جو ہے وہ انبیاء نبی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسرا بندہ بتا نہیں سکتا۔ یعنی جب انہوں نے یونس بن متا کے بارے میں سرور کونین نے اس کو بتایا تو اس نے جا کر یہ بات کہی کہ مجھے جو اس شخص نے یعنی سرور کونین نے جو بات بتائی ہے وہ نبی ہی بتا سکتا ہے، یہ بات دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا، تو لہٰذا آپ ان پر ایمان لے آئیں۔ لہٰذا ان کے بتانے کے باوجود بھی انہوں نے ان پر ایمان نہیں لایا۔ سرور کونین وہاں سے نکلتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد آن پہنچتی ہے۔ جبریل امین نازل ہوتے ہیں، جبریل امین کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور اللہ کے نبی کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، اور یہ میرے ساتھ جو ہے یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہم اہل طائف کو دو پہاڑوں کو درمیان ہم ان کو پیس کے تیز نس کر کے رکھ دیں، آپ حکم کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ فرشتہ پہاڑوں کا آپ کی طرف بھیجا ہے، اور میں اس پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ میں آپ کی طرف میں آیا ہوں۔ تو جب سرور کونین نے جبریل امین کی یہ بات سنی، اور ساتھ ہی جب جبریل امین نے سرور کونین کو یہ بات بتائی، تو پہاڑوں کا فرشتہ بھی بولا، اور اس نے بھی کہا کہ السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی آپ پر سلامتی ہو۔ ہاں، یہ جبرائیل امین نے جو بات آپ کو بتائی ہے کہ یہ سچی ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، میں آپ کی لیے آیا ہوں، آپ حکم کیجئے، میں اس اہل طائف کو میں تیز نیس اکھاڑ کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں، آپ مجھے حکم کریں۔ تو سرور کونین نے صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، ان کی پیار، ان کا انسانیت کے لیے خلوص، ان کی ہمدردی دیکھیں، تو سرور کونین نے کہا نہیں، میں ایسی اجازت ہرگز نہیں دوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اہل طائف کی ان کی پشتوں میں سے آنے والی نسلوں میں سے یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، یہ دین اسلام پر آ جائیں، اللہ کی وحدانیت کو مان لیں۔ تو وہی دور اندیشی سرور کونین کی ناظرین کرام دیکھیں کہ سرور کونین حالانکہ اگر کہہ دیتے کہ ہاں ان کو ہلاک کر دو، تباہ کر دو، برباد کر دو، تو اہل طائف جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے اور پہاڑوں کے درمیان پس کے بالکل وہ جو ہے نا ان کو ریزہ ریزہ وہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن سرور کونین نے کہا کہ نہیں ہو سکتے، ان کی پشتوں میں سے لوگ ایمان لے آئیں، اور وہی بات ہوئی۔ آج اہل طائف جو ہیں وہ سب سے مذہبی وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اہل طائف کے اندر ہیں، اور بہت مذہب کے اوپر چلنے والے اور اسلام کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کی دور اندیشی کو دیکھیں، اللہ نے ان کی دور اندیشی کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے سرور کونین نے جو بات کہی تو وہ اہل طائف جو ایمان بعد میں ان کی پشتیں، ان کی نسلیں جو ہیں ایمان لے آئے۔ اب وہاں سے نکلتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک تو اللہ کی یہ مدد آ کی، اس مدد جبریل امین کے آنے سے اور یہ پہاڑوں کے فرشتے کے آنے سے اللہ کے نبی کے ایک ڈھارس بن گئی اس سے کہ اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، ابھی بھی میری طرف اپنا فرشتہ جو ہے جبریل امین کو بھی بھیجا، اور میری مدد کے لیے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھی بھیجا۔ اس سے ان کا حوصلہ جو ہے اور بڑھ گیا، ان کا ولولہ جو ہے اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے دین کو پھیلانے کا اور زیادہ ہو گیا۔ وہاں سے آگے روانگی ہوتی ہے، وادی نخلہ میں پہنچتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں پر 3 دن وادی نخلہ کے اندر قیام کرتے ہیں ناظرین کرام۔ اس دوران ایک اور اللہ رب العالمین کی مدد، ایک اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہاں پر جو ہے وہ ایک مدد نازل ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اہل طائف نے جو ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، رد کر دیا تھا، کسی نے بھی ان کی دعوت کو، سرور کونین کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو اب یہاں پر وادی نخلہ کے اندر پہنچتے ہیں، سبحان اللہ ناظرین کرام، وہاں پر پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک جنوں کی جماعت بھیجتے ہیں۔ وہ جن جو قرآن کو سنتے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف کے اندر کیا ہے، اور سورۃ الجن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور سورۃ الجن کے اندر میں جو تذکرہ ہے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ جنوں کی جماعت ہے، وہ جو کہہ رہی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، یہ بات بتا دو کہ مجھے رب العالمین نے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی ہے کہ قرآن، ایک جنوں کی جماعت نے قرآن کو سنا، قرآن کی تلاوت کو سنا اور پھر اس پر ایمان لے آئے۔ حالانکہ اہل طائف نے نبی پاک کی دعوت کو ٹھکرایا، اور اللہ رب العالمین کی دوسری مدد دیکھیں کہ اہل طائف نے، انسانوں نے ٹھکرا دیا، لیکن یہاں پر ایک جنوں کی جماعت قرآن سن کر اس پر ایمان لے آئی، اور وہی جماعت واپس جا کر اپنے جنوں کو دوسری اپنے بستی میں جا کر ان کو دعوت دیتی ہے کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا، ایک ایسا نبی دیکھا ہے جو آخری نبی ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، لہذا تم بھی اے جنوں کی جماعت، تم بھی اس قرآن پر ایمان لے آؤ اور اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ واپس جا کر ان جنوں نے اپنی بستیوں میں ان دوسرے جنوں کی بھی دعوت دی۔ تو یہ اللہ کی دوسری مدد تھی، جہاں پر اہل طائف نے ٹھکرا دی ان کی دعوت کو، اہل طائف نے ان کی دعوت کو رد کر دیا، بلکہ سرور کونین کہتے ہیں کہ مجھے اہل مکہ سے بھی زیادہ جو مجھے تکلیف دی ہے وہ طائف کے لوگوں نے دی۔
طائف کے لوگوں نے ان کو زخمی کیا، ان کے اوپر ایسے ایسے آوازیں کسیں، ان کے اوپر ایسے جملے کسے کہ جو سرور کونین کی شایان شان نہیں تھے، چونکہ سرور کونین ایک نبی تھے، آخر الزمان نبی تھے۔ اہل الطائف نے ان کو ایسی باتیں کی جو ان کی شایان شان نہیں تھی۔ یہاں سے ناظرین اکرام یہ ایک دوسری مدد اللہ رب العالمین کی جب آئی تو اللہ کے نبی کی اور ڈارس بن گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اب واپس مکہ جا کر میں کھلے عام اور علی الاعلان دوبارہ میں دعوت کا سلسلہ شروع کروں گا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو میں بیان کروں گا۔ لا الہ الا اللہ، میں اس کلمے کا لوگوں کو اس کی دعوت دوں گا، اقرار کروں گا کہ کوئی معبود نہیں رب العالمین کے سوا، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ تمہارے جو بت تم نے گھڑے ہوئے ہیں، یہ جو بت تم نے رکھے ہوئے جن کو تم پوجا کرتے ہو، یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ کرنے والی رب العالمین کی ذات ہے۔ کیوں ناظرین کرام کہ اہل مکہ جو تھے یہ صرف آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ان کی اس وجہ سے مشرک کافر قرار ٹھہرے۔ آپ سوچیں، اور آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں کہ کہاں پر قبروں پر کبھی جا کے سجدے کرتے ہیں، کبھی پتھروں کو کرتے ہیں، کبھی درختوں کو کرتے ہیں، کبھی انسانوں کو سجدے کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہوا ہے۔ ہر جگہ میں کسی کو قبر کو سجدہ کرنا، کسی پتھر کو سجدہ کرنا، کسی درخت کو سجدہ کرنا، کسی انسان کو سجدہ کرنا، یہ حرام ہے۔ تو یہ کیا کہتے تھے کفار مکہ؟ یہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں لات عزا منات دوسرے تیسرے جتنے بت ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے وہ کفار مکہ بن گئے، کفار ہو گئے، دار اسلام میں وہ نہیں آئے، صرف اس وجہ سے۔ جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے میرے نبی ان کفار مکہ قریش، ان کفار مکہ سے یہ پوچھو کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہی کفار مکہ تمہیں کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا۔ تو جب اللہ رب العالمین ہے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا، تو پھر اللہ کے ساتھ کیوں شرک کرتے ہو؟ ان کا صرف قصور یہ تھا ناظرین کرام کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کر سکتا ہے اس کے حکم کے سوا؟ تو یہ وہ بنیادی چیز تھی جس کا وہ فرق تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ کے قریب پہنچے، غار حرا کے دامن میں انہوں نے پناہ لی۔ وہاں پر انہوں نے رک کے جو ان کے ساتھ ان کا آزاد کردہ غلام جو تھا زید بن حارثہ، جو ان کے ساتھ تھا طائف میں چونکہ 10 دن قیام تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ انہوں نے بھیجا زید بن حارثہ کو بھیجا کہ تم جاؤ مکہ کے اندر اخنس بن شریق کے پاس جاؤ اور ان سے میرے لیے پناہ طلب کرو کہ مجھے وہ امان دیں، مجھے پناہ دے دیں۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے انکار کر دیا پناہ دینے سے۔ پھر سرور کونین نے دوبارہ سہیل بن عمر کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ، مجھے پناہ دے دیں۔ جب ان کے پاس بھی وہ گئے، انہوں نے بھی پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ جب وہ واپس آئے، انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ انہوں نے بھی پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مطعم بن عدی کے پاس بھیجا ان کو کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ، میرے لیے درخواست کرو کہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ مجھے پناہ دے دو۔ جب ان کے پاس وہ گئے تو جب رسول کریم کا ان کا پیغام سنا، انہوں نے کہا کہ لبیک، میں حاضر ہوں، اور فوراً اپنے بیٹوں کو، اپنے جتنے قبیلے کو لوگوں کو حکم دیا۔ اس نے کہا کہ اپنے اسلحے نکال کے، اپنے اسلحے تان کے خانہ کعبہ کے قریب سب جمع ہو جاؤ، اور ان کو پیغام بھیجا کہ جاؤ سرور کونین رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولو کہو ان کے آپ آ جائیں، مکہ کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ تمام لوگ وہاں پر اسلحے سمیت، وہاں پر اپنے بیٹوں کو، قبیلے کو، خاندان کو کھڑا کر دیا اسلحے سمیت۔ رسول کریم مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ مکہ کے اندر داخل ہونے کے بعد سرور کونین سیدھے حرم میں گئے، خانہ کعبہ میں گئے، اور خانہ کعبہ کے اندر گئے جب تو انہوں نے سب سے پہلے جو سرور کونین جو ہیں وہ حجر اسود کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر نماز ادا کی۔ اس کے بعد